آپ دیکھ رہے ہیں ایشیا ٹائمز میں ہوں اشرف علی بستوی۔ اس وقت میں ڈاکٹر سید فاروق صاحب کے ساتھ ہوں۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ڈاکٹر سید فاروق صاحب کے ہاں تسمیہ آڈیٹوریم میں ایک بہت ہی اہم پروگرام ہوا، جس میں ڈاکٹر سید فاروق صاحب کی جو کتاب ہے اپنے والد محترم سید رشید احمد صاحب پر جو آپ نے لکھی ہے، آپ یاد آتے ہیں، اس کتاب کا ایک ٹاک تھی یہاں پر آپ کے تسمیہ آڈیٹوریم میں، اور بہت ساری باتیں ہوئی یہاں پر، اور جس میں جو سب سے اہم بات مجھے لگی جب اس کتاب کو میں لے کر گیا اور پڑھنا شروع کیا، تو میری ایک عادت ہے کہ جب میں کسی پرسنالٹی پر کوئی کتاب پڑھتا ہوں تو سب سے پہلے دیکھتا ہوں کہ ان کے زیر دست جو لوگ کام کرتے تھے یا جو لوگ تھے ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے۔ تو سب سے پہلے میں پیج نمبر 210 پر پہنچا اور وہاں جا کر کے میں نے ان کے بارے میں پڑھا۔ اس کے بعد سے اور بھی حصے میں نے پڑھنے کی کوشش کی، وقت کم تھا، لیکن مجھے اس پر بات کرنی تھی ڈاکٹر سید فاروق صاحب سے، کیونکہ اس دن جس طرح سے گفتگو ہوئی ہے اس کو لے کر کے مجھے تھا کہ اس پر بات کی جائے۔ ایک کامیاب شخص کی زندگی پر، ایک کامیاب باپ کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص، ایک کامیاب تاجر کیسے ہو سکتا ہے، ایک کامیاب شوہر کیسے ہو سکتا ہے، ایک کامیاب بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ سماج میں تمام طرح کے ہمارے آپ کے رول ہیں، اور ہر رول میں ہر آدمی جب مکمل کامیاب ہو تبھی مکمل زندگی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ زندگی میں آپ کو دنیا میں ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ کچھ حصوں میں بہت کامیاب ہوتے ہیں لیکن بعض حصوں میں ناکام ہوتے ہیں۔ سید رشید احمد صاحب کی پوری زندگی مکمل کامیاب رہی، اس کا احاطہ اس کتاب میں کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ شعر کہ ایسے بھی مسافر ہیں خود جن کے لیے صدیوں راہیں بھی ترستی ہیں منزل بھی ترستی ہے، یہ شعر لکھا ہے سورج بھان سنگھ صاحب نے، جو ہماچل پردیش کے گورنر تھے، اور انہوں نے اس کتاب پر جب لکھا تو اس کو یہاں سے شروعات کی۔ آپ ایک شعر کہتے ہیں، کچھ ہم بھی بنائیں تیرے بگڑے ہوئے کام، اے خاک وطن تجھ سے بنے ہیں ہم بھی۔ بارہا آپ کو میں آپ کی مجلسوں میں دیکھتا ہوں، اختتامیہ تقریباً اسی شعر پر ہوتا ہے، اور اس سے ایک طرح سے ایک موٹیویشن لے کر کے لوگ جاتے ہیں۔ آپ کو جب اپنے والد محترم پر کتاب لکھنے کا خیال آیا تو کیا تھا، کہ کیا وجہ تھی کہ ان کے انتقال کے 20 سال کے بعد آپ نے سوچا کہ اپنے والد محترم کی زندگی کو مرتب کیا جائے اور اپنی فیملی کے لیے اور ایز ویل ایز سماج کے لیے وہ ایک طرح سے ان کو پیش کیا جائے؟ دیکھیے، عموماً یہ پوچھا جاتا ہے، یہ سوال ہوتا ہے کہ پہلا رشتہ کون سا ہے، تو لوگ ماں باپ کہتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ جی، دنیا میں بھی پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ آپ کسی مذہب کو لے لیجئے، اس میں ایڈم اینڈ ایو لے لیجئے، شیو پاروتی لے لیجئے، آدم حوا لے لیجئے، تو کہاں سے شروع ہوا؟ میاں بیوی کے رشتے سے۔ اچھی بات۔ جب میاں بیوی کا رشتہ اچھا ہوگا تو بچوں کی تربیت بھی اچھی۔ تو ہمارے والد محترم اللہ بری کی رحمت، ان کا ہماری والدہ سے، یعنی کہ اپنی اہلیہ سے جو رشتہ تھا وہ بڑا خوشگوار رشتہ تھا۔ ہم نے کبھی انہیں لڑتے بھی نہیں دیکھا، کبھی نہ اتفاقی نہیں دیکھی۔ اگر والد صاحب نے کچھ کہہ دیا تو اس پر کبھی ہماری والدہ نے اعتراض نہیں کیا، ورنہ عموماً یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم نے کوئی بات پوچھی ہے اپنے والد سے کہ بیانی یہ کر لیں، تو کہتے تھے اپنی والدہ سے پوچھیں، والدہ سے پوچھیں۔ اور ہم نے جب یہ کتاب لکھی تو ہم نے اپنی والدہ سے، اپنے عزیز و قریب سے، اپنے بہن بھائیوں سے وہ واقعات بھی پوچھے جو ان کی زندگی میں انہوں نے دیکھے۔ جو ہم نے دیکھے وہ تو ہم نے لکھ ہی لیے، لیکن پھر ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہم اپنے بہن بھائی سے، اپنی والدہ سے، عزیز و قریب سے، ان کے دوستوں سے، تو ہم نے ایک میٹنگ بھی کی، ان کے جو اس وقت میں حیات تھے ان کے دوست، ان کو بلا کر، یا ان کے ساتھ رہنے والے پڑوسی جو لوگ حیات تھے ان کو بلا کر ہم نے ایک میٹنگ کی، اور اس میں جو باتیں آئیں وہ بھی ہم نے لکھی۔ تو ہم نے آخر میں اپنی والدہ سے بھی پوچھا۔ ہماری والدہ علیہ رحمہ، اللہ ولی کی رحمت کرے، 31 سال ان کی ازدواجی زندگی رہی، ازدواجی زندگی ہے، شادی شدہ زندگی ہے، اور 31 سال ان کی بیوہ زندگی۔ تو ہم نے ان سے بھی پوچھا، اس وقت وہ حیات تھیں، اللہ ولی کی رحمت کرے، جب ہم نے لکھی کتاب، تو انہوں نے کہا کیوں ہمارے زخموں پر نہیں، ہمیں کچھ نہیں بتایا۔
لیکن بعد میں ہماری اہلیہ سے ہم نے کہا کہ بھائی جب ہم شادی ہو کر آئے تو دو واقعات ہم جی بتانا چاہیں. تو کہنے لگی جب ہم شادی ہو کر آئے تو عموماً یہ آج بھی رواج قائم ہے کہ دلہن جو ہے وہ باورچی خانے میں نہیں جاتی. کچھ دن کے بعد پھر وہ کھانا بناتی ہیں پھر اس کا اہتمام ہوتا ہے. تو اس وقت میں بھی یہ طریقہ تھا. لیکن شروع میں جب دلہن ہوتی تھی ہم لوگ آگے بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں تو اس وقت میں دلہن جو ہے اپنا کھانا خود نہیں اتارتی, ہوں دوسرا آدمی اتارتا. جی اس کی وجہ یہ خود اتار لیں. ہوں وجہ یہ تھی جی کہ اگر خود اتارا جی زیادہ اتار لیا اپنی خواہش کے مطابق تو دیکھنے والا یہ کہے گا وہی بہت بڑی خواہ ہے. کم اتارا جی تو نخرے دیکھیے. اس لیے دوسرا آدمی ہی اتار کے دیتا, سرونگ دوسرا آدمی. بہرحال ان کی پلیٹ بنائی گئی اور پہلے دلہن کو دیتے تھے اس کی احترام کی وجہ سے. تو پہلے ان کو پلیٹ بنا کے دی گئی اور اس میں ظاہر بات ہے جہاں دوسری چیزیں تھیں اس میں ایک بھنڈی ڈش تھی تو وہ بھی اتاری. ہماری والدہ نے کہا کہ ہم نے آہستہ سے ہمارے والد کے کان میں کہا تو دیکھیے ہم بھنڈی نہیں کھاتے. اب یہ سوال آپ کسی سے بھی پوچھیے جی تو کیا جواب ملے گا؟ وہ مختلف جیسی طبیعت ہوگی آدمی کہہ دے گا. بالکل صحیح بات. تو ہمارے والد نے جو کیا یہ کوئی مثال کہیں ملے گی. ہمارے والد نے وہ پلیٹ لے لی اور جو صاحبہ سرو کر رہی تھی ان کو دی اور کہا کہ یہ ڈش بھی اٹھا دوں. اب بھنڈی اس گھر میں نہیں بنی. یہ ابتدا ہے, یہاں سے ابتدا ہوئی اس نہیں رشتے کی. یہ رشتے کی ابتدا یہ ہر ایک کی ایسی ہی ہونی چاہیے. بے شک یہ رشتہ بے شک. ہے. اور اس کے کچھ عرصے بعد پھر گھر میں بھنڈی بنی. والد نے دیکھا تو کہا بھائی ہم نے نہ کیا تھا یہ کس نے بنائی, یہ کیوں آئی ڈش؟ تو ہماری والدہ علیہ رحمہ نے کہا کہ آج ہم نے پہلی بار کھانا بنایا اور اس میں ایک ہی ڈش بنائی. ہمیں پتہ چلا کہ آپ کو بھنڈی بہت پسند ہے تو ہم نے بھنڈی بنائی اور چکی ہم نے, ہمیں پسند آئی, اب آپ کے ساتھ کھائیں گے. تو یہ انتظار اور یہ ریسیپروکیشن عموماً نہیں ملتا. بے شک. آدمی ایک دم ذرا سا کسی کے ساتھ کچھ اسلوبی کر لے وہ فوراً احسان جتانے لگتا. بے شک. اس لیے ہم نے یہ شعر بھی اس کے اندر لکھا ہے کہ آتی ہے مصیبت تو بڑے شوق سے آئے, کم ظرف کے احسان سے اللہ. بے شک. یہ جو ظرف ہے بے شک یہی انسان کی زندگی میں اسے پریشان ہے. انگریزی میں کہاوت ہے کہ give up your rights بے شک. and protect others, بے شک. that makes happiness. تو یہ چیز جو ہے اگر دونوں میں ہوگی تو آدمی کامیاب زندگی جیے. اس لیے یہ کتاب لکھی گئی. جی ٹھیک ہے, تو آگے آپ ڈاکٹر صاحب, آپ کے والد محترم 1930 میں ہمالیہ شروع ہوتی ہے, 33 میں اس سے وابستہ ہوتے ہیں اور آج کی تاریخ میں دیکھ رہا تھا, ابھی ریسرچ کر رہا تھا, 106 ملکوں میں اس کا فوٹ پرنٹ نظر آتا ہے. لی 52 سے شروع ہوتی ہے وہ خدمت, جو ایک پروڈکٹ ہے. جب میں بہت چھوٹا تھا اور گاؤں میں تھا تو ہم منحصر تھے, جھولا چھاپ جو ہمارے آس پاس ڈاکٹر ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں, انہی سے ہم علاج کراتے تھے. تو وہاں پر لی 52 ہی ہوتا تھا, گیسکس اور لی 52 ہر چھوٹا بڑا ڈاکٹر لکھتا تھا. تو یہ آپ وہاں پہنچے. تو والد محترم کا یہ جو سفر تھا ہمالیہ سے, اور بہت ہی مشقت والا سفر رہا, بہت چیلنجوں والا بھی سفر رہا, اس کو سر کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اس طرف بڑھے, ساتھ ساتھ پوری فیملی کو جس طرح سے انہوں نے جوڑ کر کے رکھا اور فیملی کے ساتھ کنیکٹ رہنا, یہ جو ان کا طریقہ تھا جس کا آپ بارہا آپ نے اس دن ذکر کیا ہے, یہ کیسے ممکن ہو پا رہا تھا, کیسے وہ کر پا رہے تھے, آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کمپنی شروع ہوئی 100 روپے سے, اور منال صاحب جو تھے انہوں نے یہ کمپنی شروع کی 1930 میں.
کہ ملال صاحب آپ کے رشتہ داروں میں تھے؟ ہمارے والد کی پھوپھیزاد بھائی تھے، پھوپھیزاد بھائی؟ فرسٹ کزن۔ ہاں تو 1929 میں یہ شروع ہوئی ہاں اور 1934 میں پورے ورلڈ کو اس وقت ہائپر ٹینشن کی کوئی دوا نہیں پوری دنیا میں؟ پوری دنیا میں۔ یہ انوویشن جو فرسٹ اسٹینڈرڈائز میڈیسن ہائپر ٹینشن وہ ہمالیہ نے، جیسے یہ نون تھی، یہ ہرب نون تھی رول پیا سرپنٹینا، لیکن اس طرح سے اسٹینڈرڈائز جو پہلے کسی نے دی ہے تو وہ ہمالیہ نے دی ہے، اور اس کے اوپر ریسرچ ورک کرایا، اور اس کی لمبی تفصیل ہے، اس میں ہم جانا نہیں چاہتے۔ بہرحال یہ جو ہے وہاں سے 1934 میں میڈیسن آئی، اور ہمارے والد علیہ رحمہ 1933 میں ہمالیہ سے جڑ گئے، اور جب یہ دوا آ گئی تو دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ آف، وہاں سے یہ شروع ہوا اور آج تک جاری ہے۔ اب ہمارے چیئرمین ہیں ان کے منال صاحب کے صاحبزادے معراج منال صاحب، وہ اس کے چیئرمین ہیں، اور سارا سہرا جو ہے انہیں، تمام ترقی کا سہرا انہیں کے سر جاتا ہے۔ جب میں یہ کتاب دیکھ رہا تھا تو اس میں بہت سارے فوٹوگرافس میں نے دیکھے، اور اس میں والد محترم سے جڑی ہوئی بہت ساری چیزیں، ایون کہ وہ لاسٹ ادویہ جو ان کو دی گئی ہیں، بیمار تھے وہ، ان تک کو آپ نے سجویا ہے۔ اور آپ کا یہ ایک دلچسپی ہے، جب ہم آپ کے یہاں پہنچے اور جو قرآن میوزیم آپ نے بنایا ہے اس کو بھی بڑے دل سے، بڑے ڈھنگ سے، ایک ایک چیز کو نہ جانے کہاں کہاں سے لا کر کے آپ نے سجویا ہے۔ تو یہ جو وراثتوں کو محفوظ کرنے کا آپ کا جو اپنا پیشن ہے، اس کو اس انداز میں کرنے کا یہ کب سے، اسی کی ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اپنی نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو آپ یہ دے کر جا رہے ہیں کہ آپ کے دادا یا نانا جو بھی ہیں وہ کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری، اور اسی پیٹرن پر آپ کو لائف گزارنا چاہیے۔ دیکھیے صرف دادا نانا کے لیے نہیں، بے شک یہ ماموں، چچا، تائے، خالو، پردادا، سکڑ دادا، جی آج بھی اس میں کچھ واقعات جی ہم نے اپنے بچوں تک کے لکھے ہیں، لیکن آج ہماری گرینڈ چلڈرن وہ ہماری والدہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ امی کیسی، امی نے فلاں کے ساتھ کیا کیا، فلاں کو کیا کہا، اور وہی واقعات سنتے ہیں۔ اور پھر یہ معاشرے کے بہت سے لوگ ان واقعات کو سنتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ آج ہم اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، ایسی باتیں جو ہم اپنا نہیں سکتے، ایسی اس میں کوئی چیز نہیں ہے بے شک کہ فلاں کام ہم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ یہ تو کوئی مہان آدمی کرے گا، کوئی بزرگ کر لے گا، کوئی فلاں کام۔ والد محترم جہاں پر بچوں سے، پوری فیملی سے بہت کنیکٹڈ نظر آتے ہیں، تو وہیں پر ان کا جو تربیت کو لے کر کے رویہ ہے وہ کہیں نہ کہیں سخت بھی نظر آتا ہے۔ آپ لوگوں کی تربیت جس طرح سے انہوں نے کری ہے، اور کہیں سے کوئی کوتاہی نظر آئی تو اس پر بڑی سختی بھی برتی ہے۔ ایک ذکر یہاں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کسی جلسے میں شریک ہو گئے، واپس لیٹ لوٹے تو اس پر آپ کو ڈانٹ کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی پڑے، اور اس کے بعد تو یہ بھی ایک طرح سے تھا بچوں کی تربیت کا اپنا، اور ان کے ساتھ گھل مل کر کے بھی رہنے کا ایک ان کا پورا کنٹینیو ایک پروسیس تھا۔ دیکھیے اس میں تصنع، اس کتاب کے اندر جھوٹ، مرچ، مسالہ نہیں، بے شک جو بات ہوئی وہ سادگی سے لکھ دی گئی۔ تو چاہتے تو اس کو حذف بھی کر دیتے، وہ تو بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے، انہوں نے تو ہمیں جی جی کہا ہی نہیں، لیکن یہ اگر کبھی کوئی غلطی ہوتی تھی تو عموماً تو یہ ہوتا تھا کہ تم یا تمہارے 2-4 جوتے لگائیں اور ہم کہہ دیں بھیا نہیں جی آئندہ نہیں، تو بات کریں، ورنہ وہ سخت مزاج میں ہم ان کے ساتھ کھیلتے بھی تھے، ان کے ساتھ کشتی بھی لڑ لیتے تھے، اور وہ گرا دے یا انہوں نے ہمیں، اور پھر بس بس اب آگے، تو ان کے ساتھ لپسٹک لگا رہے ہیں، ان کے بال
بنا رہے ہیں. بنا رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں، تو وہ اپنا لگا کے دیکھیے ابا جان کتنے اچھے لگ رہے ہیں. ان کے ہاتھ بہت سافٹ تھے، تو ہاتھ چوم رہے ہیں، بیٹھے فیل کر رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں تھیں یہ تو اس طرف ہیں کہ وہ سخت نہیں تھے، بالکل. لیکن جو اصول ہے کوئی، اس اصول کے خلاف اگر کوئی ذاتی ہو جائے تو پھر سخت. جب میں پڑھ رہا تھا، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ میں اپنے دلچسپی کے مطابق وہاں پہنچا، 210 پیج پر پہنچا، اور وہاں جا کر کے ادھینوں کے ساتھ ان کے جو رشتے ہیں، رابطے رہے، کیسے وہ اپنے ورکرز کے ساتھ کام آتے تھے، تو بہت اہم کہانیاں ہیں. ایک ہڑتال ہو جاتی ہے ایک چھوٹے سے معاملے کو لے کر کے، کوئی نہا رہا ہوتا ہے، ورکر اس کا کپڑا لے کر کے مینیجر صاحب چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں ناراضگی میں ہڑتال ہو جاتی ہے، اور اس ہڑتال کو بڑی آسانی کے ساتھ ڈیل کیا. دونوں کو بلایا اور کہا کہ صاحب تم نے یہاں سمجھنے میں غلطی کی، تم لوگوں نے یہاں سمجھنے میں غلطی کی، اس طرح. تو یہ جو اتنی بڑی کام کو کرتے ہوئے سب کا خیال رکھنا، سب کے جذبات کا، احساسات کا خیال رکھنا، یہ ان میں دیکھا جاتا ہے. دیکھیے یہ چیز کوئی کسی کی بات مان لے، جی یہ آسان نہیں. بالکل. کوئی عقیدت اگر آپ سے ہے کسی کو، بے شک. تو ایسے بہت سے واقعات ہیں، نہ صرف وہاں پر بلکہ اس عقیدت کی وجہ سے سڑک کے اوپر بھی دیکھے گا کوئی، جس کے اندر واقعات بھی ہیں. ایک صاحب سے میں نے پوچھا، تو ایک کمار صاحب تھے، ان سے پوچھا، کہنے بھائی ہم تو جوان تھے لیکن آپ کے والد ہمارے سے عمر میں بہت زیادہ نہیں تھے، لیکن ہمارے سے عمر میں زیادہ تھے، 2-4 سال 5 سال بڑے ہوں گے ہم سے. لیکن اس وقت میں بھی کہنے لگے کہ ہم سگریٹ پی رہے تھے، ہم نے دیکھا آ رہے ہیں، ہم نے سگریٹ پی. کوئی بات تو ہوگی. تو ہمارے والد محترم اللہ بری کے رحمت کرے، فیکٹری کے اندر بھی کام کے وقت بھی دوسرے کا ہاتھ بٹا دیں. گھر میں بھی یہی حال تھا ان کا. گھر میں بھی یہی حال تھا. اور کوئی ٹھیلی بھی لے کے آ رہا ہے تو اس میں پش لگا دیتے. ہمارے یہاں اب یہ ہم نے اپنے والد سے سیکھا. مسوری کے اندر ہمارے یہاں اب تو بین ہو گیا. پہلے 2 آدمی آگے اور 2 پیچھے، وہ ہاتھ کی رکشہ ہوتی تھی. ہاں ہاں. یہ سائیکل رکشہ نہیں، وہاں 4 آدمیوں کی رکشہ ہوتی. اور وہ کیونکہ چڑھائی وہاں سڑک کے اوپر بھی چڑھائی اور ویسے بھی ڈھال. بامبے میں ہاتھ گاڑی کے طور پر ہم دیکھتے ہیں اس کو، دھکا دیتے ہیں. ہاں بامبے میں. اچھا وہ ڈیفرنٹ ہے. وہ کینیڈا اس میں کلکتہ میں ہوتا. ہاں کلکتہ میں سوری کلکتہ. ہم نے وہ بھی چلائی. جی اچھا. لیکن اس میں ایک آدمی کھینچ کے لے جاتا ہے، تو ہمیں تجسس تھا کہ کتنا اس پہ لوڈ پڑتا ہوگا. تو بالکل لوڈ نہیں پڑتا، لیکن مسوری میں چڑھائی ہے تو کھینچنے میں ٹائم لگے گی، وہ طاقت لگے گی. اور کہیں اترائی ہے، ڈھلان ہے بہت زیادہ، تو اس کو روکنے میں وہ چاہیے 2 آدمی آگے 2 پیچھے. پھر صاحب بیٹھ کے جا رہے ہیں. تو ہم اکثر اگر جاتے تھے اپنے چیئرمین کے ساتھ اور وہ کبھی بیٹھ گئے تو ہم پیچھے سے دھکا لگا دیتے. یا ہم واک بھی کر رہے ہیں اور کوئی جا رہا ہے تو ہم پیچھے سے. ہم کبھی رکشہ میں بیٹھ کے نہیں چلے. کبھی ہم نے دیہات وغیرہ میں کہیں گئے، ہم نے لکھنؤ میں بھی جی کبھی رکشہ لے لی، رکشہ والے سے کہا بھائی تم پیچھے بیٹھ جاؤ، ہم چلائیں گے، خود چلائیں گے. ہمیں جو سائیکل آتی تھی اس کا کنٹرول بھی آتا تھا. یہ تو عجیب بات تھی، رکشے والے کو مزدوری بھی دے رہے ہیں، اس کی رکشہ بھی خود چل سے بڑا خوش ہوتا تھا. اچھا صاحب مزدوری بھی مل گئی اور آرام بھی مل گیا. اچھا. تو ہمارے والد علیہ رحمہ اللہ وہ فیکٹری کے اندر اس وقت میں کیلی پر سامان آ رہا ہے جا رہا ہے، تو وہ اس میں ہاتھ لگا اس کو سہارا دے دیتے تھے. جی جی. یہ ان کی وہ تھی. اور پھر لوگ کسی کے ساتھ انجسٹ کوئی وہ نہیں کرتے. تو اس میں لکھا بھی ہے. جی ایک ورکر سے ہم نے اس بات کو پوچھا جی کہ بھئی وہ ایسا تنازع ہو گیا تھا اور لوگ اپنا کر رہے تھے، تو وہ ہمارے والد کے کہنے سے کیسے ختم ہو. اس میں
اب ہم اپنے باپ کی طرح سمجھتے، انہوں نے کہہ دیا جاؤ بس سب چلے گئے. تو یہ چیز عموماً نہیں ہوتی. یہ سر یہ بہت مشکل ہے لوگوں کا دل جیتنا، اور لوگوں کا دل آسانی سے تو جیتا نہیں جا سکتا جب تک ان کے ہمدردی، اصل ہمدردی میں ان کے لیے نہ کریں ہم، تب تک وہ آرٹیفیشل ہمدردی سے تو ہم جیت نہیں سکتے. تو یہ تو بہت بڑا ایک وصف تھا ان کا. اور میں دیکھتا ہوں کہ میں بھی پچھلے دنوں جب آپ کے یہاں جانا ہوا اس میوزیم کو دیکھنے، تو میں نے آپ کی لائف کے 3 حصے دیکھے. میں نے کئی جگہ پہ تذکرہ کیا. وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو میں نے کمپنی میں دیکھا، تو کمپنی میں ایک دم پروفیشنلی طور پر مجھے پایا. میں نے ان کو جو کچھ ہم وہاں ویلکم ہوئے. ڈاکٹر صاحب کو جب میوزیم میں ملے ڈفرینٹ تھے، گھر میں ملے ڈفرینٹ تھے. بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بھی میں نے آپ کو دیکھا، لکا چھپی کھیلتے ہوئے، ناتی پوتے جو بھی تھے ان کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو یہ جو سوئچ اوور کرنے کا آپ کا جو والد محترم سے جو آپ نے سیکھا، آج آپ اپنا رہے ہیں. سوسائٹی میں یہ بہت بڑا ایک خلا ہے کہ اگر کسی بڑے مقام پر کوئی پہنچ جائے، بڑی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ پوری سوسائٹی پر، پورے گھر پر احسان کر رہا ہے. ایسا ہے نہیں، اور آپ ایسا کر پاتے ہیں. بس یہ سب اپنے والد کی وجہ سے. حج کے موقع پر وہ جاتے ہیں اور ان کے پاس پیسے لوگوں کو دے دیتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. حالات بدل جاتے ہیں اس وقت. والدہ محترمہ جو آپ کی ہیں وہ انہیں اپنی چوڑیاں پیش کرتی ہیں، پھر بعد میں حالات کیسے بدلتے ہیں. یہ جو انفاق کا جو جذبہ ہے کہ پریشان حال لوگوں کو دے دینا، اپنی فکر نہ کرنا، وہ بھی سفر میں ہونا. مصائب میں الجھ کر مجھے غصہ نہیں. میں جی. کیا کروں، میری عادت ہے مسکرانا. یہ جو حج کا واقعہ ہے اس کے اندر، جی. اس وقت میں یہ کیش کیری کرنا یہ تو سب تھا ہی نہیں. وہیں پر کچھ انتظام ہمارے چیئرمین جو تھے انہوں نے کرا. پھر والد صاحب وہاں پہنچ گئے حج کے لیے، اور وہ اطمینان تھا کہ پیسہ آ جائے. اور ایک یہ کہ عادت تھی ان کی، کوئی سوال کرے تو خالی نہیں جاتا. ہمیں یہ بھی تربیت دی کہ گھنٹی بجی تو آدمی زینے کے نیچے ملتا اور اس نے گھنٹی بجا دی. کھانا کھا رہے ہیں تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بات نہیں، کھڑا رہنے دیجیے، جاؤ دیکھ کے آئیے، دیکھ کے آئیے پہلے کون ہے، کھانے پہ سے نہ اٹھائیے، فلاں نہ کریے، یہ نہیں تھا. جی 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 جی. تو ہم جاتے کچھ کے آتے بتاتے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی تحقیق کرتا ہے، لیکن ہمارے والد کا یہ تھا کہ انہیں جو دل میں آیا اس حساب سے وہ اس کی مدد کرتے. کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ صاحب یہ تو ویسے ہی تھے، آپ نے ان کو پیسے دے دیے. کہتے تھے کہ بھائی اپنی عمل آدمی جانا، ہمارے پاس آئے جو ہم کر سکیں. تو وہ اتنی تحقیق میں بھی نہیں جاتا. جی جی جی. قرآن شریف میں یہ سکھلایا بھی ہے، جی. کوئی آ جائے تو اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہ ہو. جی. بہرحال تو ہمارے والد نے یہ کر کے دکھلایا. بے شک. اور وہ حج کا جو واقعہ ہے وہاں بھی یہی ہوا کہ جب وہاں پہنچ گئے تو لوگ مل گئے. وہ پیسے ختم ہو گئے، پیسے ختم ہو گئے. ان کے پاس جو تھا وہ سارا انہوں نے ایک دن میں بانٹ دیا، سب کو سب بانٹ دیا. اور وہ یہ تھا کہ وہی شام تک میرے پاس پیسے آ جائیں گے، اور وہ آئے نہیں پیسے. اب یہ کہ ناشتہ کہاں سے لائیں، کھانا کہاں سے لائیں، کیا کریں. اب پریشان. تو والدہ نے ہماری کہا کہ پریشان کیوں ہوتا کہ بھائی وہ پیسے نہیں آتے، اور ہم نے سب بانٹ دیے. اب یہ نہیں کر سکتے کہ لاؤ بھائی پڑوس کو دے دو، پھر لینا کچھ اور، وہ کر نہیں سکتے تھے. تو والدہ نے کہا بھائی ہماری چوڑیاں لے گئی. اب اور افسردہ کہ ہمارے اوپر یہ وقت آ گیا کہ چوڑیاں آپ کی بیچیں. اللہ سے دعا کی، بس کچھ وقت کے بعد ہی جو ہے
آدمی آ گیا کہ صاحب کل آنا تھا، میں کل نہیں آ سکا ہے، آپ کی امانت۔ تو یہ وہ واقعہ ہے۔ جی، اب ذرا سا میں آپ پر آتا ہوں کہ آپ نے جو قرآن میوزیم اس کو بنانے میں کتنا وقت لگا اور کیسے اس کو خیال آیا کہ قرآن میوزیم آپ کو بنانا چاہیے؟ دیکھیے ہم نے جب یہ کتاب لکھی تو اس الماری کے اندر ایک خانہ ہم نے، اس کے اندر اپنے والد کی ڈائری، ان کی شیروانی، ان کے کپڑے، انہوں نے جو آخری دوا لی وہ، ان کا پین، ان کے کرتے کے بٹن، ان کی گھڑی اور کچھ متعلق ان کا تھیلا، وہ چیزیں ہم نے رکھی، اور ان کا قرآن شریف بھی تھا یہاں۔ تو وہ ہمارے عزیز و قارب نے دیکھا، جیسے ہمارے دادا کا قرآن شریف ہمارے پاس نہیں تھا، وہ شاید آپ بھائی کے پاس تھا، جی، انہوں نے ان سے وہ مہیا ہوا۔ ہمارے پپا نے ایک قرآن کے بچوں نے ایک قرآن شریف دیا، اسی طرح سے پردادا کا کلام پاک وہ بھی ایک عزیزہ کے پاس سے مل گیا۔ تو اس طرح سے تو ہماری 6 پشتوں پہ کلام پاک آ گئے۔ اچھا، اور وہیں سے سمجھ لیے یہ شروع ہوا، پھر ہمارے لوگوں، کیونکہ پہلے یہیں پر وہ ذخیرہ تھا، جی، لوگوں نے ہمیں قرآن شریف دینے شروع کیے اور وہ بڑھتا چلا گیا، اور آج جس نوعیت پر ہے بالکل، وہ یہاں تک ہے کہ باہر ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں، یعنی کہ مسجد قباء کے امام صاحب آئے 3 دن کے ساتھ، جی، انہوں نے وہ دیکھا، کیونکہ اس سے جب وہ آئے تھے 3-4 سال پہلے، اس سے زیادہ اب ہے، ہاں جی، بالکل وہ روزانہ اس میں اضافہ ہو رہا۔ تو انہوں نے وہ دیکھا اور دیکھ کے وہ تعجب میں آ گئے، جبکہ مدینہ منورہ میں 2 میوزیم ہیں، مکہ مکرمہ میں 1 میوزیم ہے، جی، اور یہ وہاں کے امام، انہوں نے اپنا جبہ قبہ جو ہے وہ اتار کے دے دیا، پہنا دیا کہ یہ اچھا، آپ کو پہنا دیا، اور پھر اس کے فوٹو بھی کھینچا ہوں۔ اسی طرح سے پاکستان کے ہیڈ مفتی آئے، ان کے اوپر بھی یہی چیز اتاری ہوئی۔ جی، تو یہ ایک انٹرنیشنل میوزیم ہے، بالکل بالکل انٹرنیشنل میوزیم ہے، یہ نیشنل نہیں رہا۔ اب انٹرنیشنل ہو گیا۔ بلکہ اس وقت میں جو چیف منسٹر تھے اتراکھنڈ کے، انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو تو میں اسٹیٹ میوزیم بنوا دوں، اچھا، وہ جگہ الاٹ کر دیتا، اچھا، ہم چاہتے ہیں کہ نہیں بالکل صحیح بات ہے، اس کو گورنمنٹ کا کرے۔ بہرحال یہ اس کی وہ ہے، اسی طرح سے یہ ایک عادت ہو گئی۔ ہمارے والد نے اس وقت میں جو ہمیں ٹکٹس دیے تو ٹکٹس کا ایک ذخیرہ ہو گیا، جی جی جی، اسی طرح سے کوائنس، جی، ہمارے والد کا جب رشتہ پکا ہوا تو ہمارے نانا نے 2 کوائنس ان کو دیے، جی، سلور کے اس وقت کے، وہ بھی ہمارے پاس ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اور جو والد کے پاس کچھ پرانے کوائنس تھے وہ ہمارے پاس ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، گاڑیوں کا آپ کا بہت شوق ہے، میں جب آپ کے یہاں گیا تو ونٹیج کاروں کے ہم گیراج میں گئے، تو ہمارے والد محترم نے جو گاڑی ہے اس وقت میں استعمال کی، جیسے 47 میں کون سی گاڑی استعمال ہوئی، جی ہمارے والد کی شادی میں کون سی گاڑی گئی، جی، تو وہ گاڑی بھی ہمارے پاس تھی، وہ ساری کی ساری ورکنگ موڈ میں ہیں؟ سب وہ ہمیشہ۔ ابھی چند روز قبل فی الحال کتنے نمبرز میں اگر میں کہوں تو کتنی گاڑیاں ہوں گی؟ کوئی 30-35 تو ہمارے پاس کار ہیں، ہاں، اور 15-16 جو ہیں وہ بائکس ہیں، بائکس، جو پہلی موٹر سائیکل ہم نے چلائی، جو پہلی خریدی، وہ سب ہمارے پاس۔ گھوڑوں کا بھی شوق رکھتے ہیں آپ، میں نے دیکھا بہت پیارا سا گھوڑا آپ کے یہاں۔ جی، گھوڑے بھی۔
اب چلتے چلتے میں آپ سے پھر والد محترم پر لوٹتا ہوں. کیا چیزیں، ویسے تو ساری پوری لائف ان کی تمام لوگوں کے لیے بہت ہی ایک طرح سے موٹیویشنل ہے، قابل عمل ہے. آپ اگر میں آپ سے بات کروں تو کیا ریکمنڈیشن کرتے ہیں ایسی زندگیوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے؟ دیکھیے، زندگی میں اتارنے کی بات جہاں جی 1% بھی ہمارے اندر نہیں. پھر بھی بہت کچھ دکھائی دیتا ہے. دکھائی تو آپ دیکھیں، یہ سب جو نمائش ہے یہ ہمارے والد کے اندر نہیں، یہ نمائش نہیں. جی اور جو کچھ ہے اس تصنع سے بچ کر، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ انسان اچھا کام کرتا ہے، کچھ نہ کچھ اچھا کام ضرور کرتا رہے. ہماری ایک عادت ہے کہ ہم اپنے اوپر، اول تو ہم شراب ہم نہیں پیتے، سگریٹ ہم نہیں پیتے، نشہ کوئی ہم نہیں کرتے، تو کوئی ہوٹلنگ کا شوق نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ہماری اہلیہ تو جانا ہی پسند نہیں کرتی باہر ڈنر کے، ہمیں شوق ہے لیکن وہ نہیں کرتی. تو وہ ساری چیزیں بھی پابندی ہیں، جتنے کر سکتے ہیں. لیکن جو خرچ کر دیتے ہیں، مان لیجیے کہیں ہوٹل چلے گئے، وہاں کھانا کھا لیا، باہر تو خرچ آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے. جی جی تو اتنا ہی ہمیں فوراً جو ہے کسی کو دینا چاہیے. کسی جو ضرورت مند اپنے یا اوپر غریب کو. خرچ کیا، کپڑے بنا لیے، ہاں تو اتنا ہی فوراً دینا چاہیے. اچھا. یہ ایک چیز عمل میں ہے الحمدللہ. الحمدللہ. یہ تو اسی طرح سے کچھ نہ کچھ اچھا کام آدمی کرتا رہے. اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے تو ہے انسان. بے شک بے شک. بہرحال یہ 2 شعر جی ہم سنا دیں بالکل. کہ اپنی چادر کے مطابق ہی پسارو پاؤں، بے شک نامناسب ہے ہر ایک چیز پہ راغب. بے شک. ایک بات. دوسری یہ ہے کہ کچھ اس طرح سے رہے روح گلستہ بن کر، موت ہر ایک کو آنی. بے شک. کچھ اس طرح سے رہو روح گلستہ بن کر کہ تمہارے بات بھی تمہاری مہک چمن میں رہے. بہت 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 شکریہ سر، آپ نے وقت دیا مجھے، اور آپ نے بہت ہی دل سے، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں اس کتاب پر چرچا کر پایا آپ سے. یہ تھے ڈاکٹر سید فاروق صاحب جن سے میری گفتگو ہو رہی تھی. جیسا کہ وہ خود کہہ رہے ہیں 1% اپنے والد محترم کو عمل کر پاتے ہیں، لیکن بہت کچھ ہے. ایسے ہم تمام کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کی کہانیاں ہماری زندگی کو اگر بدل پائیں تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگی. بہت بہت شکریہ.